all the prophets who appeared from the time to time, they propagated Islam. اسلام کی تعلیمات ہر انبیاء نے دی. وہ بنیادی جو تعلیم تھی اسی کو دین کہتے ہیں. اس میں آتا ہے بلیو ان گاڈ، توحید، اللہ کی وحدانیت میں یقین. سیکنڈ آتا ہے بلیو ان دا ڈے آف دا ججمنٹ، آخرت کے دن پر یقین. تیسرا آتا ہے faith in the prophets and their books، یعنی نبوت پر یقین. اسی کو دین کی بنیادی اصطلاحیں بھی کہتے ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. یہ تین باتیں جو تھی بالکل کامن تھیں، ہر نبی نے اسی کے آگے تبلیغ کی تھی. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب آپ اس میں شامل کر لیجیے. توحید اس میں بھی ہے، رسالت اس میں بھی ہے، 2 باتیں تو آ گئی کلمے میں، اور 3 آبلیگیشن دے دیے گئے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسے ہم کہتے ہیں دین. اب شریعہ کیا ہے؟ تو شریعہ از اے ڈیٹیل کوڈ آف کنڈکٹ ہے. یہ دین کے بنیادی اصول ہے، اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی اصول کو بیس بنا کر کے جو ہے قانون بنایا جاتا ہے. ڈیٹیل جیسے کہتے ہیں لاز بنائے جائیں گے، بائی لاز بنائے جائیں گے، کیسے اسے انفورس کیا جائے گا. یہ جو لاز اور بائی لاز بناتے ہیں یہ اسی قرآن کو بیس بنا کر کے، حدیث کو بیس بنا کے ہی یہ، کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے کہ صرف 200 ورسز ایسی ہیں جو قانون کے بارے میں ہیں. لا کو بتانے والی صرف 200 آیتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے ان آیتوں کو بیس بنا کر کے جو ہے تمام قوانین مرتب کیے گئے. وہ کیا ہے؟ دوز آر دا کوڈ آف کنڈکٹس comprising ways and modes of worship. آپ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے. زندگی میں جو آپ کی مورالٹی ہے، جو لائف ہے، وہ کیسی ہوگی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا فرق کیسے آپ کریں گے. یہ سارے پھر اصول اسی کے روشنی میں مرتب کیے گئے. تو سارے انبیاء کا جو دین تھا وہ ایک تھا، لیکن شریعتوں میں تبدیلی ہوتی گئی. ہر نبی کے جو زمانے کے لحاظ سے، ان کی قوم کے لحاظ سے جو بیسٹ سوٹڈ تھا، وہ لاز شریعہ وہ نبی کے زمانے میں آئی کہ وہ شریعہ اس زمانے کی تھی. لیکن جب لاسٹ پروفٹ آ گئے تو لاسٹ پروفٹ کے ساتھ پوری کمپلیٹ شریعہ اللہ نے بھیجی. یہ پوری اس طرح سے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہر انبیاء کے زمانے کی الگ الگ شریعتیں تھیں وہ ایپروگیٹ ہو گئی، وہ ختم کر دی گئی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی چلے گی. تو یہ کیا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. یہ جو دین کے اصول ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ تو امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ رولز ہو، ریگولیشن ہو. یہ رولز اور ریگولیشن جو تیار کیے گئے اسے ہم پھر شریعت کہتے ہیں. اب شریعت لی کہاں سے گئی؟ شریعہ کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی سورس ہے جو قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کے خود کے الفاظ ہے. It is divine.
حدیث کیا ہے؟ اٹ از اے کلیکشن آف دی بہیویئر کنڈکٹ آف دی پروفیٹ، دا انسٹرکشنز. اللہ کے رسول نے جو انسٹرکشن ایشو کیے تھے اپنے زمانے میں، وہ انہوں نے مختلف حالات میں ان کا بہیویئر کنڈکٹ کیا تھا، انہوں نے کسی کام کو کس طرح سے کیا تھا، وہ چیزیں جو کلیکٹ کی گئیں اس کے کلیکشن کو ہم حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک حدیث کی تمام 7 کتابیں ہیں. اس کے کئی امام ہیں، مالک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر دا موسٹ آتھینٹک اسکالرس، جو حدیث کو انہوں نے کلیکٹ کیا. یہیں سے فقہ نکلتی ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں. Problems that arise during the course of the man's life. انسان کی زندگی کے دوران جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں، ان پرابلم کا سولوشن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسکالرس نے دیا ہے اسے ہم کہتے ہیں فقہ. اور یہ جو چیزیں طے کی گئی ہیں اس کا بھی کلیکشن موجود ہے. فقہ میں بھی کئی ہمارے اسکولس ہو گئے، کئی تھاٹس آئی ہیں. جس میں 4 میجر ہیں، جسے بتایا گیا فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی. اب فقہ حنفی اور فقہ مالکی یہ آتا ہے 8th سینچری میں. اور اس کے بعد جو مالکی ہے، امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے، اور اسی لیے جو مدینہ کے اصول تھے اس کو انہوں نے بیس بنایا. تو جو حنفی اور مالکی اسکول ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب جیسے امام حنفی ہیں تو امام حنفی جو ہے حنیفہ کے بھی 2 شاگرد تھے، امام احمد. یہ احمد بن حنبل نہیں ہے، ان کے شاگردوں کا نام ہے امام محمد اور ابو یوسف. ان کے 2 شاگرد تھے. ان کی بڑی کتابیں مشہور ہوئی. اور جو مالکی اسکول ہے یہ بھی 8th سینچری AD، یعنی یہ 20ویں صدی جو ہے اس میں 8ویں سینچری میں یہ اسکول کا بھی ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے. اس کے فاؤنڈر تھے مالک ابن انس. انہوں نے کوشش کیا کی، he has perfected the doctrine of judicial practice of مدینہ. مدینہ میں جو پریکٹس تھی، جس سنتوں پر جن باتوں اور کیا جاتا تھا، اس پر انہوں نے زور دیا، اس پر ان کا تھا. اسی طرح شافعی اسکول ہے، یہ کر لیں ارلی 19th سینچری میں آتا ہے. پہلے دونوں تو آس پاس کے ہیں، 8th سینچری کے ہیں. یہ آتے ہیں شافعی جو ہے ارلی 19th سینچری میں، ابن ادریس الشافعی اس کے فاؤنڈر تھے. اسی طرح 9th سینچری میں ہی آتے ہیں حنبلی اسکول. تو یہ سنی میں 4 فقہ آ گئی، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی.